والسلام على رسول الكريم. خدا بندہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما، کرم فرما، ہمارے قیادت کو توفیق دے، ہمت دے کہ وہ اپنے نیک ارادوں کی تکمیل کرے. خدا بندہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے آفات بلیات سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہمارے ملک کو محبت، رحمت اور امن کا گہوارہ بنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف افضل صاحب، چیئرمین سی ڈی اے، وزراء صاحبان، معزز خواتین و حضرات اور سی ڈی اے کے افسران صاحبان، عامر علی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج یہاں پر یہ بالکل سگنل فری جو کوریڈور ہے اس کے لیے میں سنگ بنیاد کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ سنگ بنیاد الحمدللہ میرے ہاتھوں سے جو ہے وہ لے کیا جا رہا ہے. بہت بڑا منصوبہ ہے اسلام آباد کے لیے یہ، اور صرف اس نے 0 پوائنٹ سے فیض آباد تک نہیں جانا. ہاں البتہ پہلے فیز میں یہ 0 پوائنٹ سے فیض آباد تک جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ پہلا فیز اس کا تعمیر ہونا شروع ہو جائے گا، تو جیسے کہ چیئرمین صاحب نے بتایا ہے کہ اگلے مہینے یعنی کہ اگست کے مہینے میں، جولائی کل شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو اگست کے مہینے میں فیض آباد سے یہ کرال تک جائے گا، اور پھر ایئرپورٹ کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ ایئرپورٹ تک ہم اسے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. پھر کرال سے لے کے آگے کیا نام ہے جگہ کا، روات تک جائے گا. تو یہ ٹوٹل تقریباً 24 کلومیٹر کا یا 25 کلومیٹر کی شاہراہ بنتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موٹر وے سے کم والا منصوبہ نہیں ہے. موٹر وے تو خیر اس لمبائی کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، لیکن کوالٹی کے حساب سے اور یہ موٹر وے سے زیادہ اس میں لینز ہوں گی. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پہلے تعمیر ہو جانا چاہیے تھا، یا اس کی کم از کم ابتدا ہو جاتی، لیکن چونکہ میں نے ان کو کشمیر، شاہراہ کشمیر کا بھی کام ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ وہ بھی جلد سے جلد مکمل کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ شاہراہ کشمیر کے ساتھ بہت سالوں سے مذاق ہو رہا تھا، اور بنتی تھی، بگڑتی تھی، پھر بنتی تھی، بگڑتی تھی، یا بنتی نہیں تھی، بگڑتی زیادہ تھی، اور اس میں سب لوگ شامل تھے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا منصوبہ جو ہے وہ ایک بالکل مذاق بن کے رہ گیا تھا، اور اس میں بے شمار گھپلے ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے ذرا افسوس ہوتا ہے، لیکن ان گھپلوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ میں بات معروف افضل صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں، عامر صاحب سے بھی بات میں نے کہی ہے، اور ابھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کریں، اور پھر دیکھیں کہ کون اس کے ذمہ دار ہیں. اس کی تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم نے اپنے آئندہ آنے والے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو پچھلے معاملات میں جہاں جہاں گڑبڑ ہوئی ہے ان کا حساب اور نوٹس لینا بہت ضروری ہے،
کہ پیسے اتنے قیمتی سرمایہ جو ہے قوم کا وہ خرچ ہو اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. اور کئی سال یعنی کہ اس میں آپ بھی جانتے ہیں, سفر کرتے رہے ہیں, اور میں بھی دیکھتا رہا ہوں جب ہماری حکومت ابھی بنی نہیں تھی, اس سے پہلے جس طرح کا اس کا حال تھا وہ ہم سب جانتے ہیں. تو اگر وہ آج اتنی تیزی کے ساتھ بن کے تقریباً مکمل ہو چکی ہے تو پہلے کیوں نہیں یہ کام ہوا؟ اس طرف میرا خیال ہے کہ ذمہ دار لوگوں کی توجہ مبذول ہونی چاہیے, اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ یہ سگنل فری کوریڈور بنا رہے ہیں وہاں اس کا بھی حساب کتاب لیں, تاکہ کم از کم ملک و کھیل کے ساتھ, ملک و قوم کے ساتھ آئندہ یہ تماشا اور یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو سڑک بن رہی ہے الحمدللہ, ایک تو وہ تعمیر ہوئی, اس میں ہم نے میں نے صرف سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ ہم لیٹلی ڈاکٹر طارق فضل صاحب کو بھی میں نے جو ہے وہ اس میں ایسوسیٹ کیا ہے, تاکہ وہ بھی اپنی ذاتی نگرانی رکھیں اس سارے معاملے پہ. اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب اسی شہر کے رہنے والے ہیں, ان کو یقیناً جتنا ان کو درد ہے اسلام آباد کے ان معاملات سے شاید کسی اور کو ہو, تو وہ ان کو بھی میں نے اس میں شامل کیا کہ وہ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. تو سی ڈی اے کی اس جو کوریڈور جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے فیض آباد, کرال, اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ روات, اور پھر انشاءاللہ میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ روات کو پھر موٹر وے کے ساتھ ملایا جائے. اور موٹر وے کی جو ٹریفک ہے جو اسلام آباد کی طرف آنا چاہتی ہے اس کے پاس دو آپشنز ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ اس سڑک کے ذریعے سے موٹر وے سے روات سے جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں فیض آباد یا آگے زیرو پوائنٹ, اور دوسرا وہ جو آگے سے جہاں اب آتے ہیں ایک وہ بھی آپشن موجود ہے جس کو اس وقت پشاور سے آنے والی ٹریفک بھی استعمال کرتی ہے, اور پنجاب سے جو آنے والی ٹریفک وہ بھی اس کو استعمال کرتی ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ راستے میسر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ کام جو ہے اس کو کیا جائے. ابھی ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت یہاں پہ اسلام آباد کی سڑکیں ہیں ان کا برا حال ہے, اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے سی ڈی اے کو 5 ارب روپے دیے ہیں, اور میں نے کہا کہ سب اسلام آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ بہترین سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے, اور اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے اس کام کو شروع کیا جائے. اور یہ اسلام آباد کی سڑکیں صرف سڑکوں کی تعمیر نہیں, لین مارکنگ بھی ہونی چاہیے, وہ جو یلو لائن ہے وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ بننی چاہیے. اسی طرح سے لین مارکنگ کے ساتھ ساتھ یا جو میڈین پراپر ہونا چاہیے, سائن پوسٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہونی چاہیے, تاکہ دارالخلافہ ہے تو دارالخلافہ کو واقعی دارالخلافہ نظر آنا چاہیے. تو یہ میں نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ کام کریں گے, اور میں نے جو ہے وہ خود اس کی انسپیکشن میں نے انشاءاللہ کرنی ہے. ابھی میٹرو بس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی ہے. میٹرو بس کے بہت سارے مخالفین بھی تھے جو آج میٹرو بس کے بڑے سپورٹر بن چکے ہیں, اور جب میٹرو بس کا کام شروع کیا جانے لگا تھا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس میٹرو بس کی, کوئی ہے تک اس میٹرو بس کے بنانے کا, یہ تو اس کی بدلے جو ہے وہ دوسرے کو منصوبے لگنے چاہیے. بھائی دوسرے منصوبے بھی لگ رہے ہیں, اگر ہم دیانتداری کے ساتھ پیسہ بچا کے میٹرو بس بھی بنا رہے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ اب الحمدللہ وہ پیسہ کھانے پینے کا رجحان نہیں ہے نا اسلام آباد, یعنی کہ اب گورنمنٹ کا اللہ کے فضل و کرم سے دیانتداری کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو اگر میٹرو بس بھی بن رہی ہے, ہسپتال بھی اگر ساتھ ساتھ بن رہے ہیں, سڑکیں بھی بن رہی ہیں, موٹر ویز بھی بن رہی ہیں, یہ جو ہے وہ یہ اشارہ بھی بن رہی ہے, تو بننے دیں یار, بن رہی ہیں ساری. تو یہ تعمیر و ترقی جو ہے یہ ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ بجلی کے کارخانے بھی لگ رہے ہیں. اور یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بجلی کے کارخانے بھی اسی بجٹ سے اب لگنے شروع ہو رہے ہیں جس بجٹ سے یہ سڑک بن رہی ہے, جو ہے سروس فری جو ہے وہ سگنل فری کوریڈور, اور جس
منصوبے سے ابھی آپ نے کشمیر روڈ کو دیکھا ہے، اور جس منصوبے سے انشاءاللہ شاید خاقان عباسی صاحب جاتے ہیں، مری بھی جاتے رہتے ہیں، تو راستے میں جو ان کا وہ پل آتا ہے، یہ پل نہیں ابھی تو سڑک ہے، یہ جو پہلی آبادی آتی ہے بھارا کھو، اس پہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایک اوور ہیڈ برج بنا کے اس کو بائی پاس کیا جا سکے. تو انشاءاللہ وہ مری جانے والے بھی انشاءاللہ اس سے ہوں گے اپنا. ساتھ ہی ساتھ اگر راستہ ملتا ہے تو اس جو شاہدرہ کے علاقے سے وہاں سے ہم اپنا ایک سڑک نکال کے تو اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں تاکہ اس ٹریفک سے بچا جا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہوگا. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اسلام آباد جو مری ایکسپریس وے ہے اس کی بنیاد بھی اس ناچیز نے رکھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ آج الحمدللہ وہ بھی منصوبہ تیار ہے، لیکن چونکہ پھر ہم ملک سے باہر چلے گئے تو وہ منصوبے کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا گیا، اور وہ منصوبے جو سڑک کی جو کوالٹی ہے اس کو دیکھ کے کئی دفعہ مجھے بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ بھی لگا اور پھر یہ جو ہے یہ صحیح منصوبہ نہیں بن سکا. لاہور کے ایئرپورٹ کی بھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جو منصوبہ الحمدللہ جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، یعنی میری گورنمنٹ نے رکھی تھی، وہ بہت بڑا ایئرپورٹ تھا. وہ ٹرمینل بلڈنگ اس سے کم از کم دو گنا بڑی تھی، لیکن اس کو کم کر دی گیا اور پیسہ بھی نہیں بچا کچھ. یا تو ہوتا کہ ہم نے بچت کی ہے، بچت بھی کچھ نہیں کی، عمارت کو بھی چھوٹا کر دیا. آج وہاں 2-3 اگر یہ جہاز 777 آ جائیں تو وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے. تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اتنے بڑے یعنی کہ قومی منصوبوں کو آپ اتنا یعنی کہ کنجوسی کی وجہ سے آپ اس کو چھوٹا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کنجوسی آپ نے کی اس سے کچھ بچایا بھی نہیں آپ کو. یا تو ہوتا نا کہ اربوں روپے آپ نے بچایا اور آپ کو شاباش ملنی چاہیے، اور وہاں پہ آج سہولتیں جو ہے وہ بھی کافی ہوتی، یہاں وہاں پہ باقاعدہ رش ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اب منصوبہ بنا رہے ہیں کہ لاہور میں ایک ڈومیسٹک ٹرمینل کو علیحدہ کیا جائے اور انٹرنیشنل ٹرمینل کو وہاں پہ علیحدہ کیا جائے. ایک بڑا ٹرمینل بنایا جائے تاکہ جہاں جو ہے وہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چل پھر سکیں. اب تو چلنا پھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سامان نکال کے اس کو لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ذہن میں ہیں. اور پھر جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ جو ابھی ہم نے جس منصوبے کی میں ابھی بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اب لاہور سے اسلام آباد کا جو موٹر وے ہے، یہ موٹر وے 10 سال اس کی میعاد تھی. 10 سال کے بعد اس کی ری سرفیسنگ ہونی چاہیے تھی، ایک اوور لے اس پہ آنا چاہیے تھا، اور اس کی جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سطح کو بنایا جاتا. وہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. 1998 میں اس کا افتتاح ہوا تھا، اور کام اللہ کے فضل و کرم سے آ کے اس پہ ہماری حکومت نے شروع کیا ہے. اور یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کل موٹر وے میں جو اس کی اپنا ری سرفیسنگ اس کی ہو رہی ہے، تو وہ تقریباً مجھے اب یاد نہیں ہے فگر، لیکن میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 100-150 ارب روپے کا منصوبہ ہے. اور اس کو ورنہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو موٹر وے بھی خدا نخواستہ تباہی بربادی کا شکار ہو جاتی. اور اس کو آج سے 5 سال پہلے کم از کم اگر 1998 ہے تو 2008 کے اندر اس کو دوبارہ اس کی ری سرفیسنگ ہونی چاہیے تھی. لیکن آج 2015 ہو چکا ہے اور اس پہ کسی نے توجہ نہیں. ہم نے آتے ساتھ ہی اس پہ توجہ دی، اور اس پہ اتنی بڑی رقم اب خرچ کی جا رہی ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ اب اس کی لائف انشاءاللہ 10-15 سال اور بڑھ جائے گی، جس کے بعد پھر دوبارہ یہی پروسیس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کام کر رہے ہیں. اور سڑکوں کے منصوبے اب بلوچستان سے لے کے KPK تک، اور پھر KPK سے پنجاب، اور پنجاب سے سندھ، اور پھر گلگت بلتستان بھی اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ جزو ہے ان سب چیزوں کا. اور اس کے اثرات انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جائیں گے. اور آزاد کشمیر میں بھی اب ایک سڑک ہے، وسائل کی وجہ سے
उस पे काम शुरू नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए वसाइल चाहिए। और उनको पता है, मारूफ अफजल साहब को, जो कि हम मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक दराए जेहलम के साथ साथ सड़क बनाना चाहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इन सब मंसूबों के साथ साथ इनके बावजूद हम अपना PSDP से बिजली के कारखाने जो है वो उनको फ़ंड कर रहे हैं। और ये जो 3600 मेगावाट 3600 मेगावाट बिजली जो कि LNG से आएगी, वो भी PSDP से हम उसको इसकी फ़ंडिंग कर रहे हैं। और उसमें कई 100 अरब रुपए खर्च आ रहे हैं, जो कि हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। इससे यकीनन जो हमारा PSDP है उसके बाकी मंसूबों पे असर पड़ेगा। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर बिजली की किल्लत है, इस किल्लत को दूर करने के लिए सबसे पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि हम जहाँ जहाँ से भी वसाइल दस्तयाब हैं वो ख़र्च करके अपनी बिजली की किल्लत को ख़त्म करें। तो अभी हालांकि देखिए, आज 30 तारीख़ है जून की, और कल से जुलाई शुरू हो रहा है। तो आज महीने के एंड पे पेट्रोल की, तेल की कीमतें जो हैं उनका जो है वो तयन किया जाता है। अगर इजाफ़ा पीछे कॉस्ट में इजाफ़ा हो रहा हो तो फिर यहाँ पर भी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, तेल की, पेट्रोल की, डीज़ल की। और अगर पीछे से दुनिया की मार्केट में उसमें कमी वाक़ हो तो फिर यहाँ पर भी कम किया जाता है। तो आपको पता है कि पिछले दिनों पेट्रोल, डीज़ल, तेल वगैरह की कीमतें दुनिया की मार्केट्स में बढ़ी हैं। और हम तो समझते थे कि शायद अभी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कुछ कीमतें बढ़ी हैं। और जिसका इस वक्त जो असरात पाकिस्तान पे मुरतब हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमत ये ओगरा ने, जो कि पाकिस्तान का सरकारी इदारा है, ये जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसने ये कहा है कि या ये समझ लें कि शायद खाकान अब्बासी साहब की वजारत ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपना उसमें 4 रुपये 26 पैसे बढ़ा दें पेट्रोल की कीमत में। और मैंने ये शायद साहब माज़रत से आपका फ़ैसला मैंने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। मैं उनसे बड़े प्यार से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने, चूँकि ये मुझे हुक्म दिया था, मैंने हुक्म मुस्तरद करने का फ़ैसला किया है। तो 4 रुपये 26 पैसे इन्होंने कहा था कि फ़ी लीटर बढ़ाएं। हमने माज़रत कर लिए कि हम ये बढ़ाने की पोजीशन में नहीं हैं। और फिर जो हाई स्पीड जो हाई ऑक्टेन जो है, उसमें 7.5 रुपये यानी 7 रुपये 30 पैसे रुपए का इजाफ़ा तजवीज़ किया उन्होंने, जो हमने मंजूर नहीं किया। ये आज ही इसी वक्त मैं कह रहा हूँ कि मंजूर नहीं कर रहे। और फिर इसी के साथ साथ डीज़ल, और फिर जो एक और आइटम होती है डीज़ल के साथ साथ ये लाइट स्पीड डीज़ल है। तो हमने कहा कि जो पिछले महीने की कीमतें थीं वही बरकरार रखी जाएंगी, ना उसमें हम इजाफ़ा करेंगे ना किसी में कमी करेंगे। और इससे हुकूमत पाकिस्तान को 2.5 अरब रुपया जो है वो हमें जो है ना वो ख़ुद अपनी जेब से देना पड़ेगा। जो कहते हैं ना 2.5 अरब रुपये की डस पड़ेगी। तो ये हमने अपना जो है वो 2.5 अरब रुपया जो है वो नुकसान कबूल किया है। लेकिन हमने समझा कि ये रमज़ान शरीफ के महीने में हम किसी किस्म का इजाफ़ा जो है वो आवाम की सहूलत के लिए नहीं करेंगे। तो शायद साहब आपको उम्मीद है मेरी तजवीज़ मंजूर होगी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शाहराएँ भी अब बनना शुरू हो चुकी हैं। ये कारखाने बिजली के भी इंशाअल्लाह बनना शुरू हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। आपको मालूम है कि हम एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे हैं वो जंग भी माशाअल्लाह जारी है। कराची के अंदर जो मामलात हैं उनको ठीक करने का जो अज़्म हम
लेके निकले थे 2013 से उसको हमने शुरू किया था, वो भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और मुझे बहुत यकीन है कि अल्लाह के फजल से जो इस वक्त पाकिस्तान में तेज़ी के साथ मंसूबे लग रहे हैं और तेज़ी के साथ मंसूबे जो हैं पाया तकमील तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। मुझे अब पूरा यकीन है कि 2017 के आखिर में हम इंशाअल्लाह बिजली के बहरान पे काबू पाने पे कामयाब हो जाएंगे। और हमारी मुल्क जो कि बिजली की वजह से बहुत जो पाकिस्तान के अंदर ना इंडस्ट्री को बिजली पूरी नहीं मिलती, घरों में बिजली पूरी नहीं पहुंचती, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाया करे तो परेशान ना हुआ करें, क्योंकि काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और काम आगे अल्लाह के फजल और करम से बढ़ रहा है। अगर किसी वजह से किसी जगह पे ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो बिजली जो है वो रुक जाती है, तो बहुत सारे तो नहीं, चंद लोग जो हैं वो सड़कों पे आके डंडे मारते हैं, आके वापडा के दफ्तरों को तोड़ते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि या तो हो ना कि आगे काम नहीं हो रहा, यानी कि पहले वाली बात नहीं है। अब तो अल्लाह के फजल से अब तेज़ी के साथ मंसूबे लग रहे हैं, और जो पिछले मंसूबे जिनका हिसाब किताब लिया जाना चाहिए था उनका हिसाब किताब लिया जा रहा है कि वो क्यों स्पीड से वो मंसूबे नहीं लग सके। जैसे कि नीलम झेलम है, नीलम झेलम में बहुत ख़राबियाँ थी जिसका नोटिस हम ले रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हिम्मत और सब्र और ज़रा बुर्दबारी के साथ ये कभी कभी अगर किसी जगह पे बिजली नहीं आती तो उसको हिम्मत और सब्र के साथ ज़रा बर्दाश्त करें, और अल्लाह ताला भी मदद कर रहा है। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो लोड शेडिंग है वो पिछले साल के मुकाबले में कम है, और यकीनन इंशाअल्लाह अगले साल इससे भी बेहतर पोजीशन होगी। फिर ऐसी जगह भी हैं जहाँ बिजली बंद होती है, क्यों बंद होती है? वहाँ के लोग बिल नहीं देते और वहाँ चोरी होती है, तो फिर चोरी का कोई तो इलाज होना चाहिए। तो अगर चोरी करने वाले भी और जो चोरी ना करने वाले सबको एक ही तराजू में तोला जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, बिजली के साथ साथ हम अपना ये भी हमारी कोशिश है कि जहाँ बिजली 2017 के आखिर तक दस्तयाब हो वहाँ बिजली कम कीमत के ऊपर लोगों को मिलनी चाहिए। और ये पहली हुकूमत है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दौर में अभी पिछले चंद महीनों में 5 रुपये 32 पैसे बिजली के रेट कम हुआ है। ये भी साथ साथ बातें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के फजल करम से हमारे दौर में 5 रुपये 32 पैसे बिजली जो है वो उसका रेट कम हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब अपना जो है वो मैं समझता हूँ कि लोग गर्मी से बेजार होते हैं, लेकिन हम अपना इस वक्त जो है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कमी को पूरा कर सकें, और कोशिश यही हो कि कम से कम लोड शेडिंग हो। लेकिन लोड शेडिंग अभी इस वक्त हम ख़त्म नहीं कर सकते। और मैंने शुरू में ये कहा था, मैं आज नहीं ये बात कह रहा, 2 साल के बाद इलेक्शनों में कहा था कि ये तवक्को हमसे नहीं होनी चाहिए कि हम आएंगे और रातों रात लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। मैंने ये भी नहीं कहा कि अगले 6 महीने में कर देंगे, मैंने ये भी नहीं कहा कि हम 1 साल में कर देंगे, और मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं अगले 2 सालों में। मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह हम अपने दौरे हुकूमत में 5 साल दौरे हुकूमत में इंशाअल्लाह इस बिजली की किल्लत को ख़त्म कर देंगे और लोड शेडिंग को इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। ये मैंने ये बात की थी और साफ साफ बात की थी। मैंने कहा कि ये नहीं कि मैं गलत बात करूं सिर्फ वोट लेने के लिए। वोट गलत बात से जो है वो करके लेना नामुनासिब है। सच बात कौम के साथ करनी चाहिए, सच सामने रखना चाहिए, कौम को बताना चाहिए कि भाई देखो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं, ये माजी की शदीद किस्म की मुजरमाना गफलतें हैं जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो वो भी सामने रखें, आज की सूरत हाल को सामने रखें और मुस्तकबिल का वादा करें कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करके अल्लाह के फजल व करम से इस बहरान का ख़ात्मा कर देंगे। और मैंने इस अपने दौरे हुकूमत की बात की है और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने दौरे हुकूमत में बिजली का मसला हल कर देंगे। तो ये आज साफ बात की है, लोग भी समझते हैं, जानते हैं। और पाकिस्तान माशाल्लाह इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह एक
جو ہے وہ ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے، اور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس میں بہت سارے منصوبے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں 46 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کب آئی پاکستان میں، اور یہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے منصوبے میں نے اور چین کے صدر نے مل کے بیٹھ کے دستخط کیے، اور ان پہ اب عمل جاری ہے، اور اب کراچی کے اندر پورٹ قاسم پہ، پھر پنجاب میں کوئلے کے بجلی کے کارخانے اب لگنے شروع ہو چکے ہیں، اور لیکن ان کو لگتے لگتے کچھ عرصہ لگے گا، لیکن کام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ہماری اپنا تربیلا جو ہمارا تربیلا ڈیم ہے، جو پاور پروجیکٹ ہے تربیلا 4، اس پہ ماشاءاللہ کام شروع ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ 2017 تک وہ بھی تیار ہو جائے گا، جس میں ہم انشاءاللہ 1400 میگا واٹ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جو ہے وہ 3600 میگا واٹ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں نیلم جیلم انشاءاللہ ہمیں 960 میگا واٹ دے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں نے اپنے بھائی شاہد خاقان عباسی سے یہ بات کی میں نے کہ آپ اپنا اگلے سال تک 1000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گیس کے ذریعے سے پیدا کرنے کا کہ منصوبہ سازی کریں، اور انہوں نے وہ کام اس پہ کر رہے ہیں، اور میں وہ 500 کہہ رہے تھے، میں نے ان کو 1000 کہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 1000 کر لیں گے وہ، اور کہ وہ اگلے گرمیوں سے پہلے یہ اپنا جو ہے وہ پاکستان کو یہ تحفہ دیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ اور کم ہو جائے اور معاملات اور بہتر ہو جائیں۔ تو بس میں چند یہ باتیں اس موقع پہ کرنا چاہتا تھا۔ بڑا خوبصورت منصوبہ ہے یہ، تصویروں میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اور جو ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب آپ بھی چیئرمین بھی یہاں بیٹھے ہیں CDA، مہربانی کر کے اسلام آباد کی سڑکوں کو بہترین سڑکیں بنائیں، جیسے کہ ایک کسی بھی دارالخلافے میں ہوتی ہیں، کسی بھی کیپٹل کے اندر سڑکیں ہوتی ہیں، ان کو باقاعدہ لین مارکنگ سے لے کے سائن پوسٹنگ تک بہت عمدہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ساری ہونی چاہیے، اور بھی ہمارے اسلام آباد کے لیے بڑے منصوبے ہیں۔ مجھے بڑا یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے گا، تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی تصویر انشاءاللہ بالکل بدل دیں گے اگلے 3 سالوں میں، اور اسلام آباد ایک بہت خوبصورت شہر نظر آئے گا آپ کو۔ پنڈی شہباز صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بھی اسلام آباد سے کم نہ رہیں۔ نجمہ امیر صاحبہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اسلام آباد کو پنڈی کو اسلام آباد کے مقابلے میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ بڑی خوبصورت میٹرو بس بنی ہے، لاہور میں اتنی خوبصورت نہیں ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، اور اب ملتان میں بنے گی وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنے گی انشاءاللہ، اور جگہ جگہ انشاءاللہ پاکستان۔ اور پھر میں جا رہا ہوں کراچی کل انشاءاللہ، وہاں پہ بھی ایک بڑی خوبصورت ہم ابھی یہ میٹرو بس بنا رہے ہیں انشاءاللہ، منصوبہ بن چکا ہے، اس کے لیے ہم نے پہلے سال کی رقم بھی مختص کر دی ہے، 8 ارب روپیہ ہم نے پہلے سال میں رکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے سال میں ہم انشاءاللہ مزید اس کو کوشش کریں گے ہم 1.5-2 سال کی مدت میں اس کو مکمل کریں۔ مشاہد اللہ صاحب آپ کراچی انشاءاللہ آپ کو بھی ایک ڈفرنٹ کراچی نظر آئے گا جہاں تک میٹرو بس کا سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ پاکستان۔